ظالموں، اتنے ظلم کی بات ہے، اتنی زیادتی کی بات ہے کہ یہاں ضیاء الحق کے زمانے میں جس شخص پر گستاخی کا مقدمہ بنا تھا وہ ابھی بھی جیل پہ ہے، اسے پھانسی نہیں ہوئی۔ ضیاء الحق کے زمانے میں ثابت ہو گیا تھا کہ گستاخ رسول ہے، اسے ابھی پھانسی نہیں ہوئی، اور اس شخص کا تم نے بتایا بھی نہیں کہ کل پھانسی ہو جائے گی، اس کا تم نے ذکر ہی نہیں کیا کہ کل پھانسی ہوگی، اس لیے کہ تمہارا جو ہے وہ یورپ جس کے تم ٹکڑوں پہ پلتے ہو، کہاں لے کے جاؤ گے اتنے پیسے؟ قبر میں تمہیں بچائیں گے؟ ما اغنى مالہ وما کسب، یہ مال تمہارے کام ہے نہیں۔ اور میں مسجد میں نہیں کہہ رہا، میں نے چوک میں اس دن جس دن ہم نے انجمن تاجران کے، میں نے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میاں صاحب باقی آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی نبی پاک نے تو اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، مولوی نبی پاک نے معاف کیا، کسی صحابی نے معاف نہیں کیا۔ کس نے معاف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جاؤ نبی پاک سے معافی لے لو، امت کو معاف کرنے کا حق یہ شرعی مسئلہ ہے بھائی۔ میری کو بندہ بے ادبی کرتا ہے تو معاف کو چوتھا آدمی کر سکتا ہے؟ بولے نا، بے ادبی معافی وہی دے گا جس کی بے ادبی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، حضرت ابو بکر نے معاف نہیں کیا، حضرت عمر نے معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، ان لوگوں نے معاف نہیں کیا۔ گستاخ رسول، اور یہ مسئلہ نازک ہے۔ اب سنو، پہلے میں آپ کو کیس کی ڈیٹیلز آگاہ کروں، ذرا سنیں۔ ایک عورت ہے جس کا نام آسیہ ہے، بہت سارے لوگ تو باتوں سے جانتے ہیں لیکن میں بالتفصیل ذرا آپ کی خدمت میں ساری بات عرض کر لوں، میری بات آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ سونا نہیں آپ نے، بڑی مہربانی، اور جاگ کے میرے ساتھ بولیں، میری بات کا جواب دیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ اور اللہ سچا جانتا ہے میرا ممتاز قادری کے ساتھ کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، اور میری تو رپورٹ جب لا کے میرے سامنے پیش کرتی ہے ہماری یہاں گجرانوالہ کی گورنمنٹ، تو کہتے ہیں آپ بڑے صلح جو قسم کے لوگ ہیں۔ ہم صلح جو لوگ بھی کھڑے ہو کے آج کہتے ہیں کہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا تو مجھے پکڑے گا، آپ کھول کے بولیں کیا کیا تم نے؟ تم ظالم ہو، اس دور کے حکمرانوں تم، اور تمہیں سپورٹ کرنے والے بھی سارے ظالم ہیں، یاد رکھیں۔ سنو، ایک بی بی ہے، وہ پانی بھر رہی ہے، آسیہ اس کا نام ہے، شیخو پورے کے قریب ایک گاؤں کی رہنے والی ہے، پانی بھر رہی ہے، مسلمان عورتوں سے کہتی ہے پانی پی لو، کہتی ہے نہیں، تم ناپاک ہو، ہم پاک ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی بھی پاک ہیں صلی اللہ ہو۔ وہ بی بی جواب میں کیا کہتی ہے؟ آن دی ریکارڈ یہ بات ہے، جو درج ہے لفظ اس کے، میں کبھی نہ سناتا، میں نے نہیں کبھی سنائے، لیکن آپ کو بات سمجھانے یہ مسئلہ ضروری ہو گیا۔ وہ کہتی ہے پتہ ہے مجھے تمہارے نبی کا، انہوں نے حضرت ختیجہ سے پیسے کی خاطر شادی کی تھی۔ میرا خیال ہے سب کو چوپ رہنا چاہیے، اسلام صلح پسند جو ہے چوپ رہنا چاہیے نا، کہیں لعنت ہے اس پر۔ اس نے کہا کہ ماں یہ لفظ کہے، شور پڑ گیا، ایسا جو سیانہ تھا علاقے کا، گرفتار کر کے لے گیا اس بی بی کو، شور ہونے لگا، امریکہ تک آواز گئی۔ یہاں جب بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے وہ سیدھا لندن جاتا ہے۔ سلمان رشدی کدھر ہے؟ بولے راستے کیوں نہیں، یہ دونوں پتہ ہے کدھر ہے وہ؟ اس کو ملکہ برطانیہ نے سر کا خطاب دے دیا ہے، اس کی کتاب وہ چھاپتے ہیں انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے۔ اس کو یہاں سے اٹھا کے لے گئے۔ تسلیمہ جو نسیمہ، وہ جو بنگلہ دیش کی عورت تھی، اس نے حضور کے خلاف کتاب لکھی، اس کو یورپ اٹھا کے لے گیا۔ کیوں تم انہیں پناہ دیتے ہو؟ کیا تعلق ہے تمہارا ان کے ساتھ؟ اندھے ہیں ہم، ہمیں نظر نہیں آتا؟ یہ ظلم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بے ایمانی اور ظلم کی جو حد کر دی گئی ہے۔ سنو میری بات، اس نے بے ادبی کی، ایس ایچ او نے گرفتار کر لیا، معاملہ اب بات دور تک چلی گئی۔ پوپ جو ہر روز تنقید کرتا ہے اسلام پہ، کہتا ہے جہاد کی آیتیں نکال لو، وہ بے ایمان کہنے لگا ذرا پولا ہاتھ رکھا جائے، گورنمنٹ ذرا احتیاط کرے پاکستان کی۔ باز گش سنائی دینے لگی، سب کی ٹانگیں کانپنے لگی، امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا۔ اب ایک بڑا دیانتدار ایس پی سید محمد امین شاہ بخاری اس کا نام ہے، شیخو پورے کا نام یاد رہے گا۔ سید امین شاہ بخاری کی ذمہ لگایا گیا کہ تم نے اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، یہ جذباتی معاملہ نے 1.5 سال اس شخص نے لگایا، اور اس نے کہا یہ عورت مجرم ہے، اس نے یہ کام، اور اس عورت کی سٹیٹمنٹ سنو، وہ بی بی کہتی ہے میں نے کیا ہے، مجھے معافی دے دو، کیا میں نے ہے، مجھے۔ وہ ایس ایچ او کہتا ہے کیا ہے، ایس پی صاحب کہتے ہیں، سیشن جج صاحب کہتے ہیں، انہوں نے اس کو سزائے موت کا حکم بھی سنا دیا ہے، اس نے یہ گستاخی
اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بندے معافی دے سکتے بھی، نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کو امت معافی، حکم بھی یہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی معاملہ، اس کو سزا کا حکم ہو گیا. اب چونکہ وہاں تک دروازے کھٹک رہے تھے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے تو اسے اٹھا کے لے جاتے. تو ایک شخص جس نے ہندو عورت سے شادی کی ہوئی تھی، سور کا گوشت پسند کرتا تھا اور روز مذاق اڑاتا تھا اسلام کا، وہ بال بچوں سمیت پہنچ گیا تھانے میں. اس نے جا کے اس بی بی کو ساتھ بٹھایا، کہنے لگا جج باقی جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ غلط ہے، میں نے اس سے پوچھ لیا یہ بی بی بے قصور ہے. وہ ظالم شرم کر، جو انویسٹیگیشن کرنے والے افیسر ہیں وہ کہتے ہیں مجرم ہے، پورا گاؤں کہتا ہے کہ مجرم ہے، جج کہتا ہے یہ، اور بی بی خود کہتی ہے کہ میں نے یہ کام، مجھے معافی دے دو. تو کہتا ہے کو نہیں کیا. پھر وہ باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے کہتا ہے میں نے صدر صاحب سے بات کر لی ہے، میں نے صدر صاحب سے بات. یہ سنے آپ نے یہ لفظ کہ نہیں سنے ہوئے؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کریں جس نے سنے ہوئے. کہتا ہے میں نے صدر سے بات، باہر والے بھی ساڈے نال ہی ہو، مینوں تسی بھی دس دیو، نال ہی رہے آجے. میں نے صدر صاحب سے بات، اور اس کو معافی ملے گی نہیں. کہتا ہے معافی مل گئی سمجھو. ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہوا سارا کچھ. خدا را تھوڑا ذہن پہ بوجھ ڈالو. ایک بی بی آسیہ مسیح جس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے معاذ اللہ دولت کے لیے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، معاذ اللہ اتنی بڑی اس نے بے ادبی کی، اور پھر اس نے جا کے کورٹ میں مانا کہ میں نے بے ادبی کی. پھر جب کورٹ میں تسلیم کیا تو اسے سزائے موت ہوئی. پھر پنجاب کے گورنر کی ڈیوٹی یورپ نے لگائی، وہ اس کا حمایتی بن کے چلا گیا. اس بی بی کو سزائے موت آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے ججوں نے سنائی. اور جب گورنر چلا گیا حمایت کے لیے، اور اس نے جا کے کہا کہ جس قانون نے اسے سزا دی ہے وہ قانون کالا ہے، ناموس رسالت کا قانون بدل دینا چاہیے، اس گورنر کو ایک عاشق رسول نے 27 گولیاں مار کے قتل کر دیا. پھر تم نے کہا جی آئین کہتا ہے سزا ہوگی، پھر اس کو سزا دی. پھر تم نے اسے پھانسی پہ لٹکایا اور رسول اللہ کا دل تم نے دکھایا. وہ 2 سال ہو گئے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کو پھانسی لگے. کبھی پوچھو اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے، کبھی ان ظالموں لٹیروں سے پوچھو کہ وہ جس آسیہ کے لیے یہ سارا رٹا لگایا گیا تھا وہ آسیہ کدھر ہے؟ اس کو بھی تو آئین نے کہا تھا پھانسی لگاؤ. آج جو تم نے جج کے حکم پر یہاں ہم دھاوا بول دیا اور کہا عدالتیں ہمیں کہہ رہی ہیں، تو سیشن کورٹ نے کہا کہ بی بی مجرمہ پھانسی دو. آج تک آسیہ کو پھانسی دی گئی ہے؟ کیوں دیا جائے ہمیں اس سوال کا جواب. کیوں اسے نہیں لٹکایا گیا جو فساد کی جڑ تھی، جس نے کہا تھا؟ پھر بھی ان حکمرانوں کی گود میں بیٹھو گے، پھر بھی ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرو گے. دوستی قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. یہ بتا حشر میں کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، کس کے پاس جا کے کھڑا ہوگا؟ ان ظالموں کے ساتھ، ان لٹیروں کے ساتھ. اور کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہم اس لیگ کے مخالف ہیں تو کسی اور کے ہم سپورٹر ہیں. 3 حلقوں کے لیے تو تم بیٹھے رہے کئی مہینے، اور وہ جو زبان تم نے استعمال کی وہ بھی زمانہ جانتا تھا، جو تمہارا لب و لہجہ تھا. اور آج ختم نبوت کی بات آئی تو تمہیں شرم ہی نہیں آئی؟ آج نکلنا چاہیے تھا، میدان میں آنا چاہیے تھا. اور تمہارے پالتو لوگوں نے بیٹھ کر کے اس قدر زیادہ غلیظ گفتگو کی. یہ سارے اس حمام میں ایک جیسے ہیں، ان کے چہرے بدلتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کردار وہی